نہیں، عنائشہ نے اپنے ماتھے پہ چمکتی ننھی بوندیں صاف کرتے بمشکل جواب دیا تھا۔ تم پلیز دور رہو مجھ سے۔ عنائشہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کپکپاتی آواز میں بولی تھی، آپ ہی نے تو بلوایا تھا سردارنی صاحبہ۔ اب میں آپ کی بات نہ مان کر آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا نا؟ ذاکوان نے گہری نگاہوں سے اس کا گھبرایا انداز دیکھا تھا۔ عنائشہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ تم چاہ سکتے ہو، اپنا ضروری کام پورا کر سکتے ہو۔ عنائشہ اسے دیوار پر اپنے ارد گرد ہاتھ جماتے دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی، یہ شخص کیسے اسے اپنی باتوں پہ پھنسا کر اپنی مرضی کی بات نکلوا لیتا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ میں اپنا ضروری کام ہی کرنے آیا ہوں سردارنی صاحبہ۔ عنائشہ کی ہر بات کا جواب تھا اس کے پاس۔ توم، عنائشہ نے کچھ بولنا چاہا تھا جب ذاکوان نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں سردارنی؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ذاکوان نے اس کے کندھوں سے پھسلتی اپنی شال کو مٹھی میں جکڑتے اس کے گلابی گال کو چھوا تھا، جبکہ عنائشہ کا دل اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی میری شال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا سردارنی۔ میری ہر شے پر پورے استحقاق سے حق جما لیا ہے اور میرا ذرا سا حق استعمال کرنا گوارا نہیں آپ کو۔ اتنی نا انصافی کیوں؟ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو ذاکوان جتوئی کے اعصاب کو اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس سے نفرت کا دعویدار تھا، مگر اس کے کسی بھی انداز اور لمس سے نفرت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تم نے زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے ذرا سا موقع ملے تمہاری اس دنیا سے فرار ہونے کا تو ایسا کرنے میں میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ عنائشہ نے اس کے گستاخی کرتے ہاتھوں کو تھامنا چاہا تھا۔ اس شخص کو بازو پر گولی لگی تھی، مگر اس کا اب بھی وہی اکڑ برا انداز تھا۔ عنائشہ نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے روم میں بلا کر آرام کرنے کو کہا تھا، مگر یہاں تو اسی کی جان مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میری قید سے تم فرار کبھی نہیں ہو سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں۔ عنائشہ نے الفاظ کے ساتھ ساتھ کمر پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس کی تھی۔ اور اگر ایسا ہوا تو کیا کر لو گے تم؟ عنائشہ خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، تمہاری جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ ذاکوان سرگ گوشیانہ لہجے میں اس کے اوپر جھکا تھا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا واقعی اس کی جان نکال گیا تھا۔ عنائشہ نے اس کے گریبان کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ اسے اپنے رخسار چھلتے محسوس ہوئے تھے۔ ذاکوان جتوئی کی شیو کی چبھن سے وہ کسمساتی اس کو خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ ذاکوان نے پیچھے ہٹتے اس کا لال چہرہ باغور دیکھا تھا، جہاں وہ اپنی مہر محبت ثبت کر چکا تھا۔ جب تم میری قید سے فرار کی بات کرتی ہو تو یہ دل جھل اٹھتا ہے، میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا تمہیں بھی اس جلن سے آگاہ کر دوں، تاکہ آئندہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے تم سوچو ضرور۔ ذاکوان اس کی نیچے گرتی شال کو اس کے کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ گیا تھا۔ اتنے سے لمس سے یہ حال ہے سردارنی صاحبہ، اگر میں نے واقعی آپ کو اپنے دل کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا آپ کا؟ ویسے بھی بہت ادھار نکلتے ہیں آپ کی طرف سے۔ ذاکوان اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچتا اس کا خون چھلکاتا لال چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عنائشہ کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے ذاکوان سے
ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। ना ही वो कुछ बोलकर इस साइको सरदार की मज़ीद कोई शिद्दत पसंदी बर्दाश्त करने के मूड में थी। इसलिए वो उसकी जानिब देखने से भी गुरेज़ां थी। दिल की धड़कनें अलग बेकाबू होकर उसे हलकान कर रही थीं। तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अनायशा का दिल चाहा था इस शख्स की नज़रों से गायब हो जाए। आपकी हालत देखकर तो मैं लिमिट्स के अंदर रहकर कुछ नहीं कर पा रहा, सरदारनी साहिबा। ज़ाकवान उसे अपने हिसार से आज़ाद करते बोला। अनायशा फ़ौरन उससे दूर हुई थी। हर वक्त उसके सामने शेरनी बनने रहने वाली उसके मैदान में आते ही भीगी बिल्ली बन चुकी थी। ज़ाकवान इससे पहले कि कुछ बोलता, उसके मोबाइल की बजती रिंगटोन ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली थी। दूसरी जानिब से जो खबर उसे सुनाई गई थी, उसने ज़ाकवान जतोई के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। फ़ोन पर उन्हें हदायत देता वो एक सेकंड की भी देर किए बिना रूम से निकल गया था। अनायशा ने हैरत भरी निगाहों से उसकी ये उजलत देखी थी। ज़री, उठो यहाँ से। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। हमें कोई पनागाह ढूंढनी होगी। दिलशेर उसके करीब आते बोला था, मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। ज़री, मैंने कहा उठो यहाँ से। दिलशेर ने एक बार फिर उसे पुकारा था। हर गुजरते लम्हे के साथ ठंड की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। बारिश किसी भी वक्त बरस सकती थी और ये ज़िद्दी लड़की उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। ज़री, दिलशेर ने उसके करीब घुटनों के बल बैठते उसका कंधा हिलाया था। जब जरजान उसकी सिम्मत लुढ़क गई थी। ज़री, ज़री क्या हुआ तुम्हें? दिलशेर उसका हद दर्जा ठंडा पड़ता बेजान वजूद देख तशवीश का शिकार हुआ था। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। वो कोशिश के बावजूद ना हिल पा रही थी, ना ही अपनी आंखें खुली रख पा रही थी। उसकी ये गैर होती हालत देख दिलशेर को लगा था किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबाकर मसल दिया हो। उसने जल्दी से अपनी शॉल उतार कर जरजान के गर्द लपेट दी थी। ज़री, आंखें खोलो। दिलशेर उसे अपने साथ लगाता उसके दोनों हाथ मलते फिक्रमंदी से चूर लहजे में बोला था। ये लड़की उसके लिए क्या थी? शायद इस बात का अंदाज़ा उसे खुद को भी नहीं था। दू, दू, दूर रहो। इस हाल में भी वो अपना गुस्सा और नाराज़गी दिखाना नहीं भूली थी। फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है मैडम। दिलशेर उसे बाहों में उठा चुका था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बरसना शुरू हो चुकी थीं। तुम समझ नहीं। जरजान को इतनी ठंड लगी हुई थी कि वो ठीक से अल्फाज भी अदा नहीं कर पा रही थी, मगर दिलशेर इतना समझ चुका था कि उसे यूं उठाने पर वो उसे दिल ही दिल में कत्ल करने का फैसला ज़रूर कर चुकी थी। वो सामने एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है। मैं वहाँ जाकर यही कहूँगा कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अगर उन्हें पता चल गया हम मियाँ बीवी नहीं हैं, तो पनाह देना तो दूर की बात, उन्होंने इस दुनिया से ही हमारा पत्ता काट देना है। दिलशेर ने उसे अपना प्लान बताने के साथ आगे का अंजाम भी बता दिया था। मैं उनके हाथों मरना पसंद करूंगी, मगर
तुम्हारी बीवी बनना बिल्कुल भी नहीं। जरजान उसकी हरारत पाकर अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, जो खुद बिना किसी गर्म शे के बस उसे ठंड और बारिश से बचाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। लेकिन जरजान इस वक्त उससे बदगुमानी की सारी हदें क्रास कर चुकी थी। उसके नज़दीक दिलशेर की सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। उसे दिलशेर की बेवफाई से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिलशेर ने उस घर के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाते जरजान को नीचे उतारा था। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहना। तुम अपने लिए पनाह मांग लो, मैं खुद अपना देख लूँगी। जरजान उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाती उसकी शॉल अपने गल से हटाकर उसे थमाती वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। उसके अंदर लगी आग इस शख्स का ये पुरसकून और बेफिक्र अंदाज देख मज़ीद भड़क उठी थी, मगर उसके वहाँ जाने से पहले ही दिलशेर उसकी खलाई थाम कर अपनी जानिब खींच चुका था। जरजान अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाती सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। मैं अपने लिए ही पनाह मांग लेता हूँ, तुम मेरी पनाहों में रह लेना। दिलशेर उसके गर्द अपनी शॉल वापस से लपेट दें, अपना मजबूत बाजू भी उसके गर्द लपेट गया था, जबकि उसकी इस बेबाक जुमले पर जरजान कितने ही लम्हे सुन सी खड़ी रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलने के काबिल होती, दरवाज़ा खुला था और एक बुजुर्ग बाहर निकला था। वो एक नज़र देख कर ही समझ गया था कि वो लोग पनाह चाहते हैं। उन्होंने फ़ौरन उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया था। अंदर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। बेटा, आपकी बीवी की हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है। लगता है इन्हें ठंड लग गई है। इससे पहले कि दिलशेर खुद तारुफ करवाता, वो औरत खुद ही से जरजान को उसकी बीवी मानकर अपनी फिक्र जाहिर करते बोली। जी, बाहर बहुत ठंड है, इस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? इससे पहले कि जरजान उनकी गलतफहमी दूर करती, दिलशेर उसका दुधिया हाथ अपनी गिरफ्त में लेता उसे वहीं खामोश करवा गया था। जी बेटा, क्यों नहीं। मेरा शौहर जानता है आपको। हमारे गांव वालों की मिसाइल आप और सरदार साईं ही हल करते आए हैं। मेरा बेटा बहुत शहर गए हैं, आप उनके कमरे में रुक सकते हैं। वो सामने कमरा है। मैं आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। उस औरत ने यहाँ भी दिलशेर के साथ साथ उसके सरदार का जिक्र करते जरजान को जलाकर राख कर दिया था। उसने दूसरे हाथ से दिलशेर के हाथ पर अपना नाखून खाड़ दिया था। बेटा, आपकी गर्दन पर क्या हुआ है? अचानक उस बूढ़ी औरत की नज़र दिलशेर की जख्मी गर्दन पर पड़ी थी, जिसे जरजान ने बिल्कुल लहू लहान कर दिया था। जबकि उसी वक़्त जरजान ने भी नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था और उसकी गर्दन देख लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उसे नदामत महसूस हुई थी। वो रास्ते में एक कीड़ी ने काट लिया है, शायद उसी की वजह से एलर्जी हो गई है। दिलशेर ने जरजान की जानिब देखते मज़े से कहा था। हम्म, काफ़ी जहरीली कीड़ी लग रही है। जंगली कीड़ी ही होगी, वरना इतनी बुरी तरह आम कीड़ियां तो नहीं काटती। उसकी बात के जवाब में जिस तरह उस बूढ़ी औरत ने अफसोस भरे लहजे में कहा था, जरजान की फीकी पड़ती रंगत देख दिलशेर कोशिश के बावजूद अपने कहके पर काबू नहीं रख पाया था। जी, बहुत ज़्यादा जरीली थी। दिलशेर की शौख नज़रें जरजान पर ही टिकी हुई थीं।
جو بنا پیشمان ہوئے اب بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ شبنم، کیا ہوا ہے؟ یہ سردار سائیں اتنی عجلت میں کیوں گئے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ عنائشہ نے ساکوان کو یوں زرد چہرے کے ساتھ باہر کی جانب جاتا دیکھا تھا، جو کہ اس کے لیے نہایت ہی پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اب تک میں ایک بار بھی زاکوان کو ذرا سا بھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سردار سائیں کے چچا زاد اسجد جتوئی اور بلال جتوئی پر کسی نے قاتلانہ حملہ کروا دیا ہے۔ ان دونوں کی حالت کافی سیریس ہے۔ اس سے پہلے ایک بار ان کے بھائی کا قتل ہو چکا ہے اور اب کی بار سردار سائیں کا غصہ جو طوفان لائے گا وہ دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ شبنم بول رہی تھی جبکہ عنائشہ حیرت زدہ سی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس نے یہ حملہ کروایا ہے؟ کون ہے ان کا دشمن؟ عنائشہ نے سوالیہ نظروں سے شبنم کا پریشان چہرہ دیکھا تھا۔ سائیں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ کے خاندان والے ہیں، مگر ابھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے، لیکن جس نے بھی کروایا ہے سائیں کے ہاتھوں اس کا بچ پانا ناممکن سی بات ہے۔ شبنم کی بات سن کر عنائشہ کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ اس کے خاندان والوں میں تو اس کی ماما بھی شامل تھیں۔ نہیں، میری ماما ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ عنائشہ نے اس سوچ کی سختی سے نفی کرتے شبنم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر مہناز بیگم کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ پریشانی میں یہ بات بالکل فراموش کر چکی تھی کہ زاکوان نے اسے کتنی سختی سے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے منع کیا تھا۔ ہلو ماما، میں عنائشہ بات کر رہی ہوں۔ عنائشہ کی آواز سنتے ہی دوسری جانب موجود مہناز بیگم کو یقین نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی، میری زندگی، تم کیسی ہو؟ وہ سردار کا سلوک کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہاں باقی سب کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مہناز بیگم ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر گئی تھیں، جبکہ عنائشہ گمسم ہوتی ان کے سوالوں کے جواب اپنے دل سے پوچھنے لگی تھی۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا سردار نہ صرف خود اسے عزت دے رہا تھا بلکہ سب حویلی والوں کو ایسا کرنے پر مجبور بھی کر رکھا تھا۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں پر بھی سب بالکل ٹھیک ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زاکوان کی کزنز پر حملہ وہاں سے کسی نے کروایا ہے کیا؟ پلیز مجھے سچ جاننا ہے، کیا میری وجہ سے ایسا کیا گیا ہے؟ عنائشہ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی اور کا ناحق خون بہایا جاتا۔ اگر اس کے خاندان والے اس کی آزادی کے اتنے ہی خواہش مند تھے تو سیدھی طرح سردار زاکوان جتوئی کے مقابل آ کر اس کے سینے میں گولیاں اتارتے، کسی اور کا ناحق خون کیوں بہا رہے تھے؟ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نہیں جانتی ایسا کس نے کیا ہے، مجھے نہیں لگتا یہاں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے، کیونکہ بھائی صاحب اور باقی سب سردار زاکوان سے صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ مہناز نے اسے سجاد خان کی کہی ساری باتیں بتا دی تھیں۔ ماما، کیسے لوگ ہیں یہاں جو ہر وقت کسی نہ کسی کو مرنے مارنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز آپ کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے نکلوا لیں۔ یہ بہت بے حس لوگ ہیں، جذبات اور احساسات سے عاری۔
انائشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ اپنی ماما سے بات کرتے وہ کمزور پڑ گئی تھیں۔ اسے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ان کی آغوش میں سما کر زاکوان جتوئی سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ جو اس سے چاہتا کیا تھا انائشہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہناز بیگم اسے کچھ کہتی، دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی شبنم کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں وائرلیس اٹھا رکھا تھا۔ سردارنی سائیں، یہ سردار سائیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شبنم کی بات سنتے انائشہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی اس فون کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ انائشہ نے ہاتھ بڑھا کر لرزتی انگلیوں سے وائرلیس تھاما تھا۔ دوسری جانب موجود مہناز بیگم اسے پکار پکار کر تھک گئی تھیں، مگر انائشہ تو اپنی چوری ایسے پکڑے جانے پر صدمے میں جا چکی تھیں۔ اب پتہ نہیں وہ سائیکو سردار اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اتنی ٹینشن اور پریشانی میں بھلا اسے اس کی خبر کہاں رہے گی، مگر اب تو اسے لگ رہا تھا اس سردار کے سارے کیمرے اسی پر فوکس تھے۔ سردارنی صاحبہ، میری ہر بات کے خلاف جانے کی قسم کھا لی ہے آپ نے۔ کیوں میرا وہ روپ دیکھنا چاہتی ہیں جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی؟ زاکوان سرد و سپاٹ لہجے میں چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتا انائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ انائشہ کی بولتی بند ہو چکی تھیں۔ وہ میں خود پر حکم چلانے والوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والی انائشہ عاصم خان زاکوان جتوئی کے سنگین لہجے اختیار کرنے پر ٹھیک سے وضاحت بھی نہیں دے پائی تھی۔ اپنا موبائل شبنم کو دے دیں، زاکوان نے اگلا آرڈر جاری کیا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ مگر میں انائشہ نے احتجاج کرنا چاہا تھا۔ سردارنی صاحبہ، میں نے کہا اپنا موبائل ملازمہ کو دے دیں۔ زاکوان کا لہجہ اب کی بار سختی لیے ہوئے تھا۔ انائشہ نے بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ فون آف کرتے شبنم کی جانب بڑھایا تھا۔ گڈ، اب آپ آرام کریں سردارنی صاحبہ، کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ زاکوان الوداعی کلمات ادا کرتا فون بند کر گیا تھا۔ ایڈیٹ، سائیکو کہیں کا! انائشہ نے وہ وائرلیس اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتے اپنا غصہ اس پر نکال دیا تھا۔ سردارنی سائیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ شبنم گھبرا کر اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے غصے سے کہنے پر ایک افسوس بھری نظر کئی ٹکڑوں میں بٹے وائرلیس پر ڈالتے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ انائشہ کا دل چاہا تھا ہر شے تہس نہس کر دے۔ آخر یہ سردار کس حیثیت سے اس پر اپنا حکم چلاتا تھا، اور وہ ہر بار اس کا حکم مان بھی کیسے لیتی تھی؟ کیسے پاگل لوگ تھے وہ بھی، جنہوں نے بے قصور لوگوں پر حملہ کیا۔ اس سردار کو گولی مارتے، کیا پتہ اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی۔ انائشہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، جو اتنی آسانی سے نارمل نہیں ہونا تھا۔ زرجان اس بوڑھی عورت کے بتائے گئے روم میں آ کر جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا غصہ باہر کی جانے والی اس بےہودہ انسان کی حرکتوں کی وجہ سے مزید بڑھ گیا تھا، جو کچھ بھی اول فول بک رہا تھا، اور اس روم میں آ کر تو اس کا غصہ مزید سوا نیزے پر جا پہنچا تھا، کیونکہ وہاں سونے کے لیے ایک درمیانے سائز کا پلنگ موجود تھا، جس پر اگر صرف کثرتی جسامت کا مالک دلشیر بھی آرام سے پورا نہیں آ سکتا تھا۔ اوپر کرنے کے لیے گرم لحاف بھی صرف ایک ہی تھا،
اور کمرہ بھی انتہائی چھوٹا تھا، جس میں پڑی بوسیدہ سی الماری اور لکڑی کی دو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں نے ہی جگہ گھیر رکھی تھی۔ بیڈ کے علاوہ دوسرے بندے کے سونے کی جگہ کہیں بھی نہیں تھی۔ زرجان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا جب دروازے کے باہر اسے پیروں کی آہٹ سنائی دے تھی۔ زرجان اچھے سے پہچانتی تھی کہ یہ آہٹ کس کی ہے۔ اس نے وہاں کرسی کے پاس رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلدان چھک کر اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اندر داخل ہوتا دلشیر جیسے ہی دروازے کو اندر سے لاک لگاتے پلٹا، زرجان نے پوری قوت سے وہ گلدان اسے دے مارا تھا جو سیدھا دلشیر کی پیشانی پر لگتا اسے زخمی کر گیا تھا۔ ظالم لڑکی، جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ دیکھ کر تو مارتا ہے بندہ۔ دلشیر اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون دیکھ زرجان کو ایک لمحے کے لیے ندامت نے آن گھیرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے دل کو اس شخص کی بے وفائی اور دھوکہ یاد دلاتی اپنے ملال کو ختم کر گئی تھی۔ دلشیر جیب سے رومال نکال کر اپنی پیشانی سے نکلتے خون پر رکھتا، نیچے گرے گلدان کو اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا بکواس کرنے کا کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو اس کمرے میں کیسے رہیں گے دو لوگ؟ زرجان اس کے اتنی شرافت سے آ کر گلدان واپس رکھنے پر تپ کر بولی تھی۔ وہ جتنا اسے غصہ دلانے، اس سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی ریلیکس تھا، جو بات زرجان کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ مگر اس بار کے روڈ لہجے پر دلشیر خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ اس نے قریب سے ہٹتی زرجان کی دودھیا کلائی پر اپنی مضبوط گرفت جماتے اسے اپنے جانب کھینچ لیا تھا۔ زرجان نے اس کے چوڑے مضبوط سینے پر ہتھیلی جماتے بامشکل درمیانی فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ مس زرجان، آپ میرا صبر آزما رہی ہیں، میں اب مزید آپ کی گستاخیاں نہیں سہوں گا۔ اس کے ٹھنڈ سے سرخ ہوئے ناک کو والہانہ نگاہوں سے دیکھتے دلشیر نے اسے وارن کیا تھا، جبکہ زرجان تو اس کے وجود کی گرمائش محسوس کرتی اپنی جگہ سن رہ گئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گرم شال اسے دیے خود یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ زرجان کو اس کے ہاتھ کی قید میں موجود اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اتنا شدید بخار تھا اور اوپر سے ظلم کی انتہا کرتی وہ اسے ایک اور زخم دے گئی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ دل کو چاہے کتنا ہی پتھر کر لیتی، لیکن اس شخص کی تکلیف پر اپنے دل کی تڑپ کو نہیں دبا سکتی تھی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ تمہارے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے نا یہ الفاظ ادا کرتے دلشیر کا لہجہ بہت ہی سادہ تھا، مگر زرجان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ میں تمہاری طرح نہ ہی بے وفا ہوں اور نہ خود غرض، سچے دل سے چاہا تھا تمہیں۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر زرجان کی آنکھوں سے گرتے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ آج پہلی بار اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ دلشیر کا دل چاہا تھا اس لڑکی کو اپنے سینے میں چھپاتے ہمیشہ کے لیے خود میں قید کر لے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ بظاہر اس کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی در حقیقت اس سے میلوں کے فاصلے پر تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں قدر کرتا ہوں تمہاری محبت کی، مگر اب میرے دل میں یہ محبت نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو چھوتے وہ ایک بار پھر اسے خود سے بدظن کر گیا تھا، ایک بار پھر اس نازک سی لڑکی کے نرم جذبات کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔
زرجان ایک جھڑکے سے دور ہوئی تھی۔ میری بھی بد دعا ہے کہ تمہیں بھی کسی سے اتنی ہی شدت سے محبت ہو اور وہ لڑکی تمہارا دل ایسے ہی بے دردی سے توڑ دے جیسے تم نے میرا دل توڑا ہے۔ زرجان زخمی لہجے میں بولتی دلشیر کے دل کا درد بڑھا گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہوئی تھیں مگر مٹھیاں بھینچنے کے سوا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو۔ دلشیر اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی دی گئی بد دعا اس کے دل کی بے چینی کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سو جاؤ۔ میں نہیں چاہتی تمہارا الزام مجھ پر آئے۔ وہ تپے ہوئے انداز میں بولتی، اس کے شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی وہاں رکھی کرسیوں پر جھٹکے سے جا بیٹھی تھیں، جو بیچاری پہلے ہی بمشکل اپنا وزن اٹھائے ہوئے تھیں۔ اس کا وزن برداشت نہ کر پاتے چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی تھیں۔ زرجان بھی کرسی کے ساتھ نیچے جا گرتی جب دلشیر نے بروقت اس کا ہاتھ تھامتے اسے ٹوٹی کرسی سے باہر کھینچ لیا تھا اور ساتھ ہی اپنی ہنسی بھی نہیں روک پایا تھا جو زرجان کی روحان سی صورت دیکھ بھی ساختہ اس کے چہرے پر امٹ آئی تھیں۔ اگر ابھی بھی غصہ باقی ہے تو اس کرسی پر بیٹھ کر باقی کا بھی نکال سکتی ہو۔ دلشیر کے مذاق اڑانے پر زرجان مزید لال انگارہ ہوئی تھی جو دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کا یہ بے پناہ غصہ ملاحظہ فرما رہا تھا۔